إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فالقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، شہر والے بھی اور دیہات والے بھی، مرد بھی اور عورت بھی، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز محنت میں لگے ہوئے، لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ محنت کرنے کے بعد پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری ساری محنت ناکامی والی محنت۔ انسان کو اس ناکامی سے بچانے کے لیے اور کامیابی دلوانے کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے لوگوں پر محنت فرمائی اور انہیں یہ بتایا کہ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ اصل کامیابی کیا ہے، اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی جو چیزیں جس کو حاصل کرنا تم کامیابی سمجھ رہے ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اے آدم کے بیٹے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لینا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف فرما تھے اور آپ شرکت کی ہوئی تھی، اور آپ جنازے میں چل رہے تھے اور آپ نے ایسے ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے اور اس کی اقتداء کرتے تھے، تو دیکھا آج پاؤں ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، یا رسول اللہ آج پاؤں نہیں رکھ رہے پورا، کہ آج اتنے فرشتے سعد کے جنازے میں اترے ہیں کہ مجھے پاؤں بھی پورا رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ کامیابی مال سے نہیں ملے،
اہتز لہ عرش الرحمن، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے؟ کہا جبریل آپ کو کیسے پتا؟ کہ ایسا آدمی آج فوت ہوا ہے اہتز لہ عرش الرحمن، جس کی وفات پہ آج اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ یہ پلازوں والے نہیں تھے، یہ ایمان اعمال والے تھے۔ انہوں نے چیزوں پہ محنت نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اعمال پہ محنت کی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ اصل کامیابی اللہ کو پالے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کی محنت میں لگائے۔ پہلا خطبہ دیا تو اتنا مارا گیا کہ ناک اور چہرہ برابر ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، والدہ نے کہا کچھ کھا پی لو، کہا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا پہلے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا۔ ساری زندگی لگائی، ساری جان لگائی، سارا مال لگایا، جب آخری وقت آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے محمد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا، اور میرا جنازہ پڑھانا اور مجھے روضہ رسول پہ لے جانا اور اجازت مانگنا حاضری کی، اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ انتقال ہوا، غسل ہوا، نماز جنازہ ہوا اور ان کی میت کو روضہ رسول پہ جا کے رکھا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ان ابا بکر یستاذن، یا رسول اللہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ساری زندگی ساتھ نبھایا، غار ثور کا سفر کیا، ہجرت کا سفر کیا، اسلام کا پہلا خطبہ دیا، آج قربانیاں دیتے رہے، آج اللہ سے بدلہ دلوانے کا وقت ہے۔ دیکھو کیا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلا، فضائل درود میں لکھا ہے، اور روضہ رسول کے دروازے کھلے اور اندر سے آواز آئی سم الحبیب الی الحبیب، میرے ابو بکر کو ملاقات کے لیے اندر بھیج دو۔ دنیا میں یہ انعام دلواؤں گا کہ قیامت تک جب بھی مجھے سلام کیا جائے گا میرے ساتھ میرے ابو بکر کو سلام کیا جائے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو اس دھوکے سے نکالا کہ اے لوگوں سمجھو اصل کامیابی کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ساری اسلامی ملکوں کی بادشاہت عطا فرمائی۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ہر ملک کی الگ الگ ہوتی ہے اور ہوتی بھی کچھ عرصے کے لیے، 5 سال تھوڑا وقت۔ اس زمانے میں سارے اسلامی ملکوں کا ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا جسے خلیفہ کہا جاتا تھا یا امیر المومنین کہا جاتا تھا، سب کا ایک ہی ہوتا تھا۔ خلافت عطا فرما دیا اللہ۔ جب خلافت ملی تو اپنی بیوی کو بلایا، فاطمہ اس کا نام تھا۔ 7 طریقے سے وہ ملکہ بنتی تھی، خامن بھی بادشاہ تھا اور والد بھی بادشاہ تھا، بھائی بھی بادشاہ تھا اور چچا بھی بادشاہ تھا اور 3 بادشاہوں کی بہن تھی۔ 7 طریقے سے ملکہ بنتی تھی۔ فاطمہ کو بلایا، فاطمہ جی، کہ آج تک جس چیز کو مقصد بنایا اسے حاصل کیا ہے، کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ فاطمہ میں نے اب اللہ کو مقصد بنایا ہے۔ میرے بھائیو آج ہم کسے مقصد بنا کے چل رہے ہیں؟ اللہ کو مقصد بنائیں۔ تبلیغ کی پہلی محنت اللہ کو مقصد بنائیں، اللہ کی ذات کو دلوں میں اتاریں۔ یہ تبلیغ کی محنت اللہ کو دلوں میں اتارنے کی محنت ہے۔ فاطمہ میں نے اللہ کو مقصد بنایا تو میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں؟ کہ یہ جتنا جہیز کا سامان ہے جو آپ کے والد نے دیا ہے یہ سب وہ ہے جو لوگوں سے ظلمن لیا تھا۔ عمر اور حرام ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو پانا ہے تو حرام کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو رزق حلال پہ آنا ہوگا۔ انہوں نے سارا جمع کرا۔ ایک ہیرا تھا جو والد صاحب نے دیا تھا کہ کوئی مشکل وقت میں، کہا یہ رکھ لے مشکل وقت میں، کہ نہیں یہ بھی جمع کرا دو، مشکل وقت تو وہ قبر کا ہوگا جب کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی جمع کرا دیا، سب کچھ جمع کرا دیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، گھر کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا بچوں نے ہاتھ منہ پہ رکھا ہوا ہے۔ فاطمہ منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ کہ بچوں نے پیاس سے روٹی کھائی ہے۔
زندگی بدلنی ہوگی، حلال پہ آنا ہوگا، اللہ کی مرضی والی زندگی پہ آنا ہوگا۔ عید کا موقع آ گیا، بیوی نے کہا ہم تو چلو گزارا کر لیں گے، لیکن یہ ہمارے بچے ہیں، عید کے موقع پہ سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس بھی نئے کپڑے ہونے چاہیے۔ کہ فاطمہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلا سکوں۔ آج ہر غریب آدمی، اب یہ عید آ رہی ہے، ہر غریب آدمی اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوائے گا، اچھے کپڑے، نئے کپڑے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ کہ وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایسا کریں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، پیشگی لے لیں۔ کہاں یہ ہو سکتا ہے؟ وزیر کو بلایا، رجا 1 مہینے، رجا اس کا نام تھا، رجا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ کہ جی دے دوں گا، لیکن ذرا لکھ کے دے دیں کہ جس مہینے کی تنخواہ آپ لے رہے ہیں اس مہینے میں زندہ بھی رہیں گے۔ اللہ والے ہوتے تھے، وزیر بھی اللہ والے رکھتے تھے کہ اگر کہیں راستے سے ہٹوں تو یہ مجھے تنبیہ کر دیں گے۔ رونے لگے، رجا 1 مہینے کی کہہ رہے ہو، میں تو 1 دن کی بھی نہیں لکھ سکتا۔ کہ میں بھی معذرت چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتا۔ گھر جا کے بیوی سے کہا فاطمہ ان کو پرانے کپڑے پہنا دو اور ان کو بتا دو کہ ان کا باپ ان کی وجہ سے دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ ہماری جماعت گئی تھی بہاولپور کی، ساؤتھ افریقہ، وہاں بہاولپور کے کچھ نوجوان ملے، انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہ بہاولپور سے کمائی کرنے۔ کہ کیا کمائی کر رہے ہو؟ کہ جب ہم یہاں پہنچے ہم نے دیکھا کہ حلال بھی تھا حرام بھی تھا، حلال تھوڑا تھا حرام زیادہ تھا۔ ہم نے گھر میں خط لکھا اگر حلال کے چاہتے ہو مہینے کے 50,000 بھیجیں گے، اگر حرام کے چاہتے ہو مہینے کے 3 لاکھ بھیجیں گے، جیسا کہو گے ویسے بھیج دیں گے۔ گھر والوں نے جواب لکھا حلال کے 5,000 50,000 بھیج دینا، حرام کے نہ بھیجنا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آج کہاں سے آ رہا ہے؟ فاطمہ ان کو وہی کپڑے پہنے، عید کی نماز پڑھائی، جب دیکھا سب کے بچوں نے نئے کپڑے پہنے اور خلیفہ کے بیٹے نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ بیٹا یہ نہ کہنا تمہارا والد ظالم ہے، حلال تھا نہیں، حلال تھا نہیں، حرام کھلایا نہیں۔ کہ نہیں ابا جان، ہمارا سر تو فخر سے بلند ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں حرام نہیں کھلایا۔ جب ایسی زندگی گزاری، آخری وقت آیا، اپنے وزیر کو بلایا، رجا اپنے ہاتھوں سے میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا اور ان کے چہروں کو قبلے کی طرف کیا ہے۔ رجا میرے ساتھ بھی دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آخری وقت آیا کہ سارے کمرے سے چلے جاؤ، سارے چلے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے اللہ آپ نے عمر کو بہت سے کاموں کے کرنے کا حکم دیا، عمر ان سب کو نہ کر سکا۔ اے اللہ آپ نے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، میں ان سے بچ نہ سکا، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نماز جنازہ ہوا اور ان کی میت کو لے کے چلے، اور جب قبرستان میں پہنچے تو آسمان سے کاغذ کا ٹکڑا آیا اور آ کے ان کی میت پہ گر گیا۔ جب کسی نے اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ اے لوگوں یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس بات کا، اللہ نے عمر کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ ایسے بھی لوگوں نے اللہ کو پایا ہے، ایسے بھی لوگوں نے اللہ کو مقصد بنایا ہے۔ سب سے زیادہ اتباع کرنے والے اور سب سے زیادہ جو نمونہ بننے والے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ نے آزمایا، اللہ آزماتے ہیں۔ جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اللہ آزمائیں گے، ادھر حلال آئے گا ادھر حرام آئے گا، حلال کی ریل حلال تھوڑا آئے گا، حرام بہت زیادہ آئے گا۔ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، علماء نے اس جگہ لکھا ہے رب پہلے تھے، رب بڑے ہیں، ابراہیم چھوٹے ہیں، بڑے کا نام پہلے آنا چاہیے، چھوٹے کا نام بعد میں آنا چاہیے۔ آیت یوں ہونی چاہیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ،
اللہ نے ایسے نہیں اتاری. اللہ نے کیسے اتاری؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، کہ تھے تو بندے لیکن اتنا اللہ کے سامنے قربانیوں سے چلے کہ اللہ نے ان کا نام اپنے سے بھی پہلے ذکر فرما دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ساری چیزوں کو پورا کر گئے. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بنائیں گے. وہ امام نہیں جس کے پیچھے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ امام بنائیں گے کہ قیامت تک کے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کے زندگی گزاریں. پہلی قربانی کیا دی؟ وہ قربانیاں کیا دی؟ وزیر کے بیٹے تھے. اس زمانے میں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا اور وزیر کا بیٹا وزیر بنتا تھا. نمرود کو خدا کہا جاتا تھا، نمرود کو سجدہ کیا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے سب سے رخ کو موڑ کے اس اللہ کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان بنائے. سب میں حیرانگی، یہ کون آ گیا؟ یہ کون بندہ آ گیا جو نمرود کو خدا نہیں کہتا؟ یہ کون ہے؟ کہ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک لڑکا ہے سر پھرا پاگل ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے نمرود خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ خدا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے. اچھا، اور پتہ چل گیا. لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، بادشاہ سے بھی ٹکر لے لی، خاندان سے بھی ٹکر لے لی. تہوار آ گیا، عید کوئی ایسا موقع تھا، سارے میدان میں چلے جاتے تھے، کھیل کود کرتے تھے. ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو. فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دل میں کیا نیت تھی؟ یہ جو تم نے بت پرستی کر کے فضا قائم کر رکھی ہے، اس سے میرا دل بیمار ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ سارے چلے گئے. اٹھایا کلہاڑا اور سب کلہاڑوں کو لے کے، اور کلہاڑا لے کے کسی کا سر توڑ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے پاؤں توڑ دیے، سب کچھ توڑ کے، اور جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. سارے کے سارے آئے. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کون ہے اتنا ظالم بندہ جس نے اتنی بڑی جرت کی ہے؟ قالوا سمعنا فتن، وہ نوجوان لڑکا ہے، یقال له ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فأتوا به على اعین الناس. ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بن جائے. اکیلے سب سے ٹکر لینے کے لیے تیار، اکیلے سب سے مقابلے کے لیے تیار، ایک اللہ کے لیے. ایسی اتنی بڑی آگ جلائی گئی. بابل شہر تھا اور اس میں بڑی جگہ بنائی گئی اور آگ اس میں چلائی، اور اتنی لکڑیاں ڈالی گئیں، اتنی کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جب کوئی بیمار ہو جاتی تھی تو وہ نظر مانتی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے صحت دے دے تو میں ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں ڈال کے آؤں گی. لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. اور ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ باپ بھی لکڑیاں ڈالنے کے لیے جا رہا ہے. جب تبلیغ میں نکلیں گے گھر والے خلاف ہو جائیں، والدین ناراض ہوں گے، بہن بھائی خلاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. اس محنت میں لگے رہیں گے، اللہ سب کو راضی کر دے گا. اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ روایت میں آتا ہے اتنی بڑی آگ پہلے کبھی تاریخ میں جلائی نہیں گئی، نہ ہی جلائی جائے گی. اس کو اوپر پرندہ جا رہا ہوتا تھا تو جل کے اندر گر جایا کرتا، پرندہ اس کو پار نہیں کر سکتا تھا. ڈالیں گے کیسے؟ ایک منجنیق بنائی، مشین بنائیں گے اور مشین کے اندر ڈالیں گے. مشین کے اندر باندھا گیا اور جکڑا گیا، اور جب چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. زجت السماوات والارض والملائکہ. آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، زمینوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. اے اللہ یہ ایک ہی تو تیرا بندہ ہے، وہ بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھی. اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد. اے اللہ تو آسمان میں اکیلا رب ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری توحید کو بیان کرنے والا عبدک. فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ہوا کا فرشتہ آ گیا. اے خلیل اللہ آپ حکم فرمائیں، ایک ہی دفعہ میں ہوا کو لاؤں اور ساری آگ کو بجھا دوں، آپ کو بچا لوں.
پانی کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، ایک ہی لمحے میں ساری آگ کو بجھا دوں، آپ کو بچا لوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف، اس فرشتے سے کہا اما الیک فلا، اس سے کہا اما الیک فلا، اگر بچانا چاہتا ہے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے بچائے گا، اور اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے، اگر وہ میرے جلنے پہ راضی ہے تو میں بھی اپنے جلنے پہ راضی ہوں۔ وہ جیسے چاہے، اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں بھی جلنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا ابراہیم تو فرشتوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ، اس آگ کو حکم دیا تھا جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے تھے، کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اللہ نے پودا لگایا، اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے بہترین دن کا، وہ 40 دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے، جو میرے بنیں گے ان کو آگ میں بھی کامیاب کروں گا، جو میرے بنیں گے ان کو پریشانیوں میں بھی راحت دوں گا، جو میرے بنیں گے ان کو تنگیوں میں بھی راحت دوں گا، جو میرے نہیں بنیں گے سب کچھ کے ہوتے ہوئے زندگی تنگ کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے حکموں کو چھوڑ کے چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے حکم تو اس آگ کو دیا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس رات پوری کائنات میں ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس رات کسی آگ نے بھی نہیں جلایا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم آزمائشیں لیں گے کہ تبلیغ میں چلنے والوں پہ آزمائشیں آئیں گی، کبھی نوکریوں والے، کبھی کالجوں والے، کبھی پرنسپل، کبھی گھروں والے، یہ لباس نہ پہنو، یہ سنت نہ پہنو، یہ نہ کرو، نہیں ہم نے اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو دیکھ کے چلنا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیار ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ سب تعریف ہے تیرے لیے۔ اللہ نے اور حکم عطا فرمایا، اے ابراہیم اب لے کے چلو، اگلی آزمائش آ رہی ہے، اگلی آزمائش آ رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ پہلے چلہ مانگیں گے، پھر 4 مہینے مانگیں گے، پھر سال مانگیں گے، بڑی سے بڑی مانگیں گے۔ یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ نبیوں والا راستہ ہے۔ 4 مہینے لگا کے کام ختم نہیں ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ ابراہیم اگلی قربانی، کیا قربانی ہے؟ بیوی کو لو، بیٹے کو لو، اور بیٹے کو لے کے اور چلو۔ جبریل علیہ السلام کو کہا لے کے چلو ان کو، ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تیار۔ لے کے نکلے، کوئی راستے میں کوئی پانی وغیرہ کہیں نظر آتا، جبریل یہاں رک جائیں، یہاں کچھ نہیں، آگے چلیں، آگے چلیں، آگے کوئی گھاس وغیرہ، جبریل یہاں رک جائیں کہ نہیں اور آگے چلیں، آگے جا کے ایسے بھی وادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ جبریل نے کہا رک جائیں جہاں پانی کا قطرہ نہیں اور گھاس کا تنکا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائیں یہاں سے، اور بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ والے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبیوں کی زندگی میں یہی لکھا ہوا ہے، خبروں میں نہیں ملے گا، یہ نبیوں کی زندگی میں ملے گا، یہ اخباروں میں نہیں ملے گا، یہ نبیوں کی یہ قرآن میں ملے گا، یہ حدیث میں ملے گا۔ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اللہ قربانی کروا رہے ہیں۔ ابراہیم اجازت بھی نہیں ہے، بیوی کو اتارا، بچے کو اتارا، کوئی نہیں ہے، بیابان، سواری کو موڑا، پریشان ہوگی حضرت حاجرہ، کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے اور میں عورت ہوں، اور جا رہے ہیں، سواری کی لگام پکڑی، این تذهب، کہاں جا رہے ہیں خلیل اللہ؟ خاموش۔ این تذهب متی ترجع، کہاں جا رہے ہیں؟ کب آئیں گے؟ کیا دے کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ پھر سمجھی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہر کام
اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، یقیناً اللہ نے حکم ہی دیا ہوگا۔ اللہ امرک، اللہ امرک، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو فرمایا نعم، ایسے نعم فرمایا اور سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، اگر اللہ نے حکم دیا اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ بعد میں اللہ نے جتنی مدد فرمائی ان کے اس جملے کی وجہ سے فرمائی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، آخرت کا ذہن بنائیں، اعمال کا ذہن بنائیں، قربانی کا ذہن بنائیں، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور یہ ہمارے لیے معاون مددگار بنے۔ احمد پور شرقیہ کے علاقے میں ایک ساتھی کو ملکوں کے لیے تیار کر رہے، وہ دروازے پہ کھڑے اس کو ترغیب دے رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی ایسے۔ اس کی بیوی کہیں سن رہی تھی گھر میں، جب اس نے دیکھا کہ میرے خامن کو تیار کر رہے ہیں اور پیسوں کا مسئلہ ہے، اندر گئی، الماری کھولی اور ایک ڈبی اٹھا کے لائی، اس کے اندر زیور تھا، دروازہ کھول کے اندر کر دیا کہ یہ میرے بیٹے کو، یہ میرے خامن کو دے دیں اور ان کو بھیج کے ملکوں میں لے جائیں، تیار تو اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا لیکن اس کا بدلہ اپنے اللہ سے جنت میں لوں گی۔ کتنے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے گھر والے رکاوٹ ہیں، کاش گھر میں تعلیم کراتے تو یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، کاش مستورات کا وقت لگواتے تو یہ رکاوٹیں نہ ہوتی۔ اذن لن یضیعنا اللہ، اللہ ضائع نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، دل بڑا پریشان تھا لیکن لبیک اللہم لبیک کہہ کے چلے گئے، اور ان کو اور وہ مڑ گئے، آگے جا کے ایک درخت کی، ایک پہاڑ کی اوٹ میں دیکھا، بیوی، جوان بیوی ہے اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے حکم پہ بیوی بھی چھوڑ دی اور بچہ بھی چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ روایت میں آتا ہے ایک تھیلا دے کے گئے تھے، اس میں تھوڑا پانی تھا اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں، اور وہ زندگی ایسے گزرتی رہی۔ اکیلی عورت ہیں، رات کو کیسے گزارا کریں؟ آج تو ہم جاتے ہیں تو بندوبست کر کے جاتے ہیں، راتوں کو کون رہے گا ہمارے گھر میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا بندوبست فرمایا تھا؟ روایت میں آتا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، کچھ نہیں رہا، دودھ بھی چھاتی کا ختم ہو گیا، اور بچہ پیاسا اور بچہ بھوکا۔ اور پھر حضرت حاجرہ صفا کی طرف گئیں، اور اوپر پہاڑی صفا تھی اور ادھر صفا کی طرف گئیں، اور ادھر دیکھا کچھ پانی نظر نہیں آیا، پھر ادھر سے درندوں کی، جانور کی آواز سنی تو پھر تیزی سے دوڑی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں، پھر اطمینان ہوا، پھر مروہ گئیں، پھر صفا گئیں، پھر مروہ گئیں، 7 چکر جو لگائے، اور جب 7واں چکر لگایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا اور پاؤں کی ایڑی رگڑی، جہاں پاؤں کی ایڑی رگڑی اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اپنا پر مارا، اللہ نے زمزم کا پانی جاری فرما دیا، زمزم کا پانی جاری فرما۔ اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت حاجرہ کی قربانیاں، یہ حج، یہ قربانیاں ہیں، یہ منی، یہ قربانیاں، یہ صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ حج کی شعار۔ یہ حاجرہ علیہ السلام یہ ادھر چل رہی ہیں، اوپر سے آتی تھی، پھر تھوڑا نیچے آ جاتی تھی تو نظر نہیں آتا تھا، پھر تھوڑا تیز چلتی تھی، ایسے تھوڑا تیز چلتی تھی، پھر آگے، پھر تھوڑا سا اونچا ہوتا تھا، پھر تھوڑا سا آہستہ ہو جاتی تھی جہاں نظر آتے تھے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی حضرت حاجرہ، اور حضرت حاجرہ کا ہر عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے طے فرما دیا کہ قیامت تک جتنے حج والے آئیں گے اور جتنے عمرے والے آئیں گے، نہ کسی کا حج قبول ہوگا نہ کسی کا عمرہ قبول ہوگا جب تک وہ ایسے صحیح نہیں کریں گے جیسے میری حاجرہ نے کی تھی۔ میرے بھائیوں، عمل بنایا تھا، کتنے 1400 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 حج ہو چکے، میرے نبی کو گئے ہوئے 1400 حج ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور کتنے حج اور کتنے عمرے، صفا مروہ کی دوڑ کتنے عرصے کی تھی اور اللہ نے اجر کتنا عطا فرمایا تھا۔ قربانی تھوڑے وقت کی اور اجر بہت زیادہ، اس لیے 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، آپ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، دست جنت سے آیا،
دشت جنت سے آیا، چھری جنت سے آئی، لیکن پانی حوض کوثر کا نہیں آیا۔ شق صدر کے لیے آپ کا سینہ چیرا، دل نکالا، دھویا گیا۔ پانی کہاں کا لیا گیا؟ پانی زمزم کا لیا گیا تھا، پانی زمزم کا لیا گیا۔ اس حدیث سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، ورنہ وہ بھی جنت سے آ سکتا تھا۔ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اگلا حکم آیا، ایسا حکم آیا کہ جو سب سے بڑا حکم تھا۔ ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز ہمارے لیے قربان کر دو۔ 3 راتیں خواب نظر آئے ابراہیم علیہ السلام، 3 راتیں خواب نظر آئے۔ پہلے خواب نظر آیا بیٹے کو ذبح کروں۔ صبح سے لے کے شام تک ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ نہیں سوچا کہ کروں یا نہ کروں، یہ سوچا کیا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ اتنی بڑی چیز دے سکتے ہیں کہ بیٹے کو قربان کروں؟ اتنا بڑا اللہ تو رشتہ جوڑنے کا کہتے ہیں، توڑنے کا تو نہیں کہتے۔ اللہ تو بچانے کا کہتے ہیں، مارنے کا تو نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں بیٹے کو خود صبح سے لے کے شام تک 8 ذی الحجہ کو سوچتے رہے، شام تک۔ جب کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک سوچے، اس کو عربی میں روا یروی ترویہ کہتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک سوچنا، اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک سوچتے رہے تھے۔ رات ہوئی، پھر خواب دیکھا، پھر دیکھا بیٹے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ کہاں معرفت حاصل ہو گئی کہ ہاں واقعی اللہ چاہتے ہیں بیٹے کو چھری چلاؤں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ معرفت سے ہے، پہچان گئے تھے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ چھری چلا دوں، اور پھر 10 ذی الحجہ کو ذبح کر دیا، اور ذبح کو عربی میں نحر کہتے ہیں، اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ تیار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، بیوی کو کہا لبیک اللہم لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا شعار، ہر حاجی کا شعار، ہر احرام والے کا، عمرے والے کا شعار، لبیک اللہ۔ جب اللہ کے نبی عمرے پہ جا رہے تھے تو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، حج پہ جا رہے تھے آپ لبیک پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہے اور اونچا اور زور سے پڑھیں، جتنا آپ اونچا پڑھتے جائیں گے یہ ڈھیلے اور درخت بھی آپ کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو، وہ پوری امت کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن وہاں جانے کے ہیں، وہاں اللہ کے نبی کے پیغام کو پھیلانے کے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں اس کے لیے بھی تیار۔ حضرت حاجرہ سے کہا تیار کراؤ بیٹے کو، دوست کے پاس لے کے جانا ہے۔ خیال یہ تھا کہ میں خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اس لیے اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے تیار کیا، نہلایا دہلایا، صاف ستھرا کپڑے پہنا کے لے کے چلے۔ شیطان پریشان ہو، اس لیے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں گے، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، یہی قرآن پڑھتے رہو، یہاں خدا اور ہے اور رائے بن والا خدا اور ہے۔ یہ گھر والے کہتے ہیں یہ قرآن پڑھ لو، وہ سال میں قرآن کیا پڑھنا، یہاں بھی تو تلاوت نہیں۔ ہجرت سے شیطان مار کھاتا ہے، ہجرت سے روکتا ہے، عبادت سے نہیں روکتا، دعوت سے روکتا ہے۔ لے کے جیسے ہی چلے، حضرت حاجرہ کو اس نے کہا روکو، اگر یہ قربانی ہو گئی تو آج کے بعد تو بہت بڑا نظام قائم ہو جائے گا، اس لیے شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ بوڑھے کی شکل میں آیا، اماں حاجرہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ دوست کے پاس لے جا رہے ہیں۔ دوست کے پاس نہیں، دوست کے پاس نہیں لے جا رہے، کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تیرا ناس ہو، باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کہاں کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ان ابراہیم اللہ حلیم اللہ، اتنے نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جاتے تھے، بیٹے پہ چھری کیسے چلائیں گا؟ کہ نہیں ضرور چلا دیں گے۔ کہ کیوں چلائیں گے؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہ اچھا اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل بھی میرے اللہ پہ قربان ہے، ہزار بھی قربان ہے۔ کوئی ایسی مائیں تو لے کے آؤ جو اللہ پہ بیٹے قربان کرنے والی، ایسی مائیں تو بڑی ملیں گی جو کہیں بیٹا باہر جا 5 سال کا ویزا لے کے، کوئی ایسی ماں بھی تو لاؤ جو سال کے لیے تیار کر کے خود بھیجتی، کوئی ایسی مائیں تو پیدا ہو، کہ ایسی مائیں تو، کوئی ایسی عورتیں
جو ساتھی تھکا ہارا آیا دفتر سے، تھکا ہارا آیا تو گھر میں کہا آج میں گشت نہیں کروں گا، آج مسجد نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں بہت تھک گیا ہوں۔ کہا تو آپ کا بیرونی گشت ہے۔ گھر والوں کو بھی پتا تھا بیرونی گشت ہے، آج ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا۔ تو پھر میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، چائے بناتی ہوں، آپ چائے پئیں، کھانا کھائیں اور پھر آپ چلے جائیں۔ آج آگے امیر صاحب کو کہتے ہیں میں گشت نہیں کر سکتا، مجھے ذرا ذکر میں بٹھا دیں کوئی اتنا ذہن بنا رہے ہیں گھر والے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں گئے، چائے پی کے چلے گئے، امیر صاحب تھکا ہوا ہوں، گشت وغیرہ نہیں کر سکتا۔ کہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ ذکر میں بیٹھ جائیں۔ ذکر میں بیٹھ گئے، عصر کے بعد اور ذکر اور دعا میں لگ گئے۔ اچانک آنکھ لگ گئی تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اپنی بیوی کو ہمارا سلام کہنا اور اسے کہنا اس کی یہ فکر آج ہمیں بڑی پسند آئی ہے۔ آج ہماری عورتوں کو کچن سے فرصت نہیں، کاش انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگاتے، کاش انہیں نبیوں والی محنت میں لگاتے اور انہیں اس محنت میں آگے بڑھاتے جیسے حضرت خدیجہ آگے بڑھتی چلی گئی، ساری جان لگا دی، سارا مال لگا دیا، سارا وقت لگا دیا۔ پریشان، شیطان نے کہا یہاں تو داؤ نہیں چلا، آگے چلو۔ آگے اسماعیل علیہ السلام جا رہے تھے، اس کو دیکھ کے کبھی یہاں کے چھری چلائیں، کبھی یہاں کے اشارہ کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جانیے کوئی آدمی ہے، کبھی دائیں سے آ رہا ہے، کبھی بائیں سے آ رہا ہے، آگے پیچھے سے اشارہ کر رہا ہے۔ کہ بیٹا پہلی دفعہ کنکری حضرت ہاجرہ نے ماری تھی، دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ شیطان ہے، اس کو کنکری مارو، یہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکری ماری، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر وہاں بھی انہوں نے کنکری ماری، وادی صبیر میں پہنچے، مینا میں پہنچے، ایسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ آسمانوں اور زمینوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ ادھر جا کے دونوں باپ بیٹا بیٹھے، فلما بلغ معه السعی، اللہ اکبر، اللہ کیسے نقشہ کھینچ رہے ہیں، کیسے نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ 86 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی۔ جب لے کے جا رہے تھے مفسرین کہتے ہیں 13 سال کی عمر تھی، 13 سال ہو گئے تھے کہ اللہ نے 13 سال نہیں کہ اللہ نے کہا کیا ہے، بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تبلیغ میں۔ تو میرے اللہ کا انداز دیکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل اس عمر کے پہنچ گئے کہ ابا کے ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے۔ ایسا بچہ بہت اچھا لگتا ہے، ایسا بچے سے بہت محبت ہوتی ہے جو 13 سال کا ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ چلتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اتنے ساتھ ہو گئے، قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بنی، چھوٹا پیارا بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر تمہارا کیا خیال ہے۔ اس جگہ مفسرین نے لکھا ہے یہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا اگر ذبح ہونا چاہیں گے تو کر دوں گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں کروں گا، اگر ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر آرام سے کر دوں گا، رضامندی سے ہو تو بہتر ہے، ورنہ کروں گا تو ضرور۔ یہ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، باپ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر آپ کی کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل، یا ابت افعل، یا ابتی، یا ابھی کہہ دیتے، اے میرے ابا، اے ابو، یا اب، یا ابتی، جب تا کسرہ کے ساتھ عربی میں لگتا ہے تو اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی باپ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے اور بیٹا کے دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یا ابت افعل، ابا جان پوچھنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ما تؤمر، جس کام کا حکم دیا آپ وہ کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن ابا جان تین باتیں ہیں، تین باتیں، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ باتیں سامنے ہوں گی اور پھر قربانی کریں گے تو پھر قربانی قبول ہوگی، ورنہ خون کا بہانہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ ابا جان میرے جسم کو مضبوطی سے باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہت
تڑپتا رہ جاؤں۔ اور ابا جان اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ پریشان ہوں۔ اور ابا جان ویسے تو ذبح کرتے ہیں تو پھر گلے کو اوپر کرتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں، آپ میرے گلے کو نیچے کر کے اوپر سے چھری چلانا گدی کی طرف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور آپ کا ہاتھ لرز جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ اور ابا جان میری والدہ کو میرا سلام کہنا، اقرِ علی امی السلام، میری والدہ کو سلام کہنا، اور اگر ہو سکے تو میرے خون والا کرتا میری والدہ کو ہاجرہ کو جا کے دے دینا، اس سے میری والدہ کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور اگر انہیں میری یاد آئے گی تو میرے خون والا کرتا دیکھ کے تسلی کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابراہیم رو رہے ہیں، یبکیانی، روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، چہرہ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا پیشانی کا، اے اسماعیل اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اتنے اچھے تم میرے مددگار ہو، جھٹ پکڑا اور ایسے پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور بالوں کو نیچے کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی نیچے سے ٹکائی، نیچے لگائی اور چھری یہاں سے لگائی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، اے میرے رب ابراہیم کے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ خلیل ہے، جس کے دل میں کوئی نہ اسے خلیل کہتے ہیں، جو سب کچھ لوٹا دے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ تو ناراض ہو گیا، تو جو بیٹا مانگ رہا ہے کیا بیٹا رکاوٹ ہے؟ نہیں نہیں، ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فلما اسلم، اللہ نے بیان کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، عربی میں پیشانی کو کہتے ہیں، حالانکہ جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ پیشانی اوپر ہوتی ہے، اللہ نے نیچے لگائی اور یہ ابراہیم علیہ السلام نیچے لگائی اور ایسے رکھ کے اور ایسے جو چھری چلائی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم قربانی قبول ہو گئی ہے اور یہ ایک دفعہ چھری چل گئی ہے اور قیامت تک کی قربانیوں کا اجر تمہیں اور تمہارے خاندان کو عطا فرماؤں گا۔ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ اس منبر پہ فرماتے تھے کہ اگر قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ ہے کہ اللہ جیسے اس جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، اگر تیرا حکم ہے تو بیٹے پہ بھی چلا دوں گا، اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی قبول ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اللہ میں تیار ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم، اور ایک روایت میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا، غور سے سننا، جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے ایسے پکڑا اور ایسے لٹایا اور چھری چلا دی، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں آ کے معلق ہو گیا اور اس نے آسمانوں اور زمینوں میں ندا کی، اے زمینوں اور آسمانوں والو، آج اللہ نے ابراہیم کی اتنی بڑی قربانی پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک جتنے نبی آئیں گے ابراہیم کی اولاد میں سے آئیں گے۔ یہ کام بیانوں سے نہیں چلے گا، یہ قربانیوں سے چلے گا۔ یہ سال والے چل رہے ہوتے، 4000 نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 4000 نبی، اس کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے ایک بھیجا ہے اور نبیوں کا سردار بھیجا ہے، ایک بھیجا ہے اور وہ نبیوں کا سردار بھیجا ہے۔ اب اپنے نبی کی بھی تھوڑی سی سنو، ولد یتیمن، ولد یتیمن، یہ تو باپ تھے، دادا تھے ابراہیم علیہ السلام، جن کی اسماعیل علیہ السلام بیٹے اور ان کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی زندگی کیسی؟ ولد یتیمن، یتیم پیدا ہو۔ جس بچے کا والد ہی نہ ہو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ مشکلات والی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا تاکہ قیامت تک کے انسان یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے مال اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، یتیم بچہ بھی ساری انسانیت کا نبی بن سکتا ہے۔ ولد یتیم، اس زمانے میں
عورتیں دیہات کی آتی تھی دودھ پلانے کے لیے، دیہات کی عورتیں دودھ پلانے، کیونکہ دیہات کے لوگوں کی غذا اچھی ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے اور پانی اچھا ہوتا ہے، تو دودھ 10 عورتیں آئی تھیں، 10 عورتیں اس دن آئیں، اور ہر ایک نے بچے کو دیکھا، کن کے والد، یہ بچہ کہ یہ بچہ کون ہے، کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہ عبداللہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، کہ جن کے والد ہی فوت ہو گئے ان کے دودھ پلانے پہ کیا اجرت ملے گی، سب نے رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اس یتیم بچے کو گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا اللہ نے برکتوں سے نواز دیا۔ آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، آج میرے نبی کا دین یتیم ہے، کوئی سنتوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نبی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان وہ بھی کہتا ہے سنتوں پہ چلتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تنگی میں زندگی گزاری۔ 6 سال کے آپ، والد صاحب کا پہلے انتقال ہوا، 6 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا عبد المطلب سے اجازت لی اپنے خامند کی قبر پہ جانے، انہوں نے اجازت دی تھی۔ مکہ سے 450 پہ مدینہ میں وہ دفن تھے، مکہ کے رہنے والے مدینہ میں سفر میں گئے تھے، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہیں پہ دفن کر دیا گیا، وہاں دفن ہو گئے۔ یہ چلی یہاں سے مدینہ پہنچی، تین حضرت آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمن آپ کی باندھی حضرت آمنہ کی، یہ تینوں گئے مدینہ پہنچے۔ 150 کلومیٹر پہ بدر ہے، آگے 100 کلومیٹر پہ ابوا ہے، ایک جگہ جہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نبی کی والدہ کی روح قبض کروں گا۔ مکہ میں لے لیتے وہاں بھی سنبھالنے والے تھے، مدینہ میں لے لیتے وہاں بھی سنبھالنے والے تھے، ایسی جگہ لیا جہاں کوئی میرے نبی کا آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، فضائل اعمال، حکایات صحابہ، حیات الصحابہ، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج امت خبریں پڑھ رہی ہے، زندگی نہیں پڑھ رہی۔ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، پتھر سے ٹیک لگائی، آخری نظر اپنے لال کو دیکھا اور اب گلے لگا کے کہا، بیٹا کل حی میت و کل جدید بال، بیٹا ہر نیا ایک دن ضرور پرانا ہو جائے گا اور ہر زندہ ایک دن ضرور فنا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سینے سے لگ کے رو رہے ہیں اور کوئی میرے نبی کے آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ کس طریقے پہ ایک عورت نے قبر کھودی ہوگی، بظاہر وہاں کے ارد گرد بدوؤں کو بلایا ہوگا، تو پتھریلا علاقہ ہے اور ایسی مٹی نہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ ہم حج پہ گئے، ہم اس جگہ پہ گئے، آپ کی والدہ کی قبر پہ گئے، ایسے کانٹے اور ایسے پتھر کہ جوتیوں میں بھی کانٹے لگ رہے تھے، چلنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ کیسے قبر کھودی ہوگی اور کیسے اتارا ہوگا اور کیسے دفنایا ہوگا۔ دفن کرنے کے بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چل دیں، تھوڑی دور گئی تھی، ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا ہاتھ، اپنی ایمن کا ہاتھ چھوڑا اور ایک طرف کو بھاگے۔ وہ پریشان ہو گئیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہی سوچ رہی تھی کہ دادا کو کیا جواب دوں گی والدہ کا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ جب ڈھونڈتے آئیں اور آگے قبر کی طرف آئیں تو دیکھا ہمارے نبی اپنی والدہ کی قبر پہ ہاتھ پھیلا کے رو رہے تھے اور ساری قبر کی مٹی میرے نبی کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ تو پتہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ بچوں کو چھوڑ کے آج جا رہے ہیں، قربانیاں کس سے نسبت ہو رہی ہے، کس سے مشابہت ہو رہی ہے؟ اگر ہمارے بچے رو رہے ہیں تو ہمارا نبی بھی تو ماں کی قبر پہ رویا۔ کچھ باتیں کر رہے تھے قبر کے اوپر، چھوٹا بچہ ہوتا ہے ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایمن قریب گئیں، آگے جا کے دیکھا، کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ امی جان، آپ کو پتا تھا اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، آپ کو پتا تھا؟ اتیت معک فلا ارجع بغیرک، امی جان میں آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ ایمن کھینچ رہی ہیں اور ہمارے نبی قبر کو نہیں چھوڑ رہے اور قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں، یہ دین قربانیوں سے آئے گا، یہ دین قربانیوں سے آئے گا۔
اس کے لیے ماؤں بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، سال کے سفر کرنے ہوں گے، 7 مہینے کے سفر کرنے ہوں گے، بچے روئیں گے، جو روئیں گے ان کی عورتوں کی مشابہت میری والدہ کے ساتھ ہوگی اور ان کے بچوں کی مشابہت میرے ساتھ ہوگی، اور جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں بھی تو رویا، تنگیوں والی زندگی گزاری، فاقوں والی زندگی گزاری۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے، نیچے کھجوریں پڑی ہوئی تھی جن کو پرندے کھجوروں کے درختوں پہ چونچ مارتے ہیں اور ان کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے چونچوں سے نیچے گر جاتی ہیں۔ آپ ان کو اٹھا کے کھا رہے ہیں اور ابن عمر ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا لا تاکل، ابن عمر کھجوریں نہیں کھا رہے۔ یا رسول اللہ لا اشتہی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ آپ نے فرمایا ولیکن یا ابن عمر انا اشتہی والذی نفسی بیدہ ہذہ صبح رابعۃ منذ لم اذق شیئا۔ ابن عمر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھجوریں کھاؤں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج 4تھی صبح ہے میں نے کچھ نہیں چکھا ہے۔ فاقے برداشت کی امت بنائی، جدائیاں برداشت کی امت بنائی، طائف کا سفر کیا امت بنائی۔ چلو طائف کے سفر پہ چلتا ہوں۔ 90 کلومیٹر مکہ سے بڑے سرداروں کے پاس گئے، 3 سرداروں سے ملے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ ایک نے دیکھتے ہی کہا اوہو، اللہ کو آپ کے علاوہ نبی ہی نہیں ملا تھا۔ نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، وَأَثْبَتَ أَنَّهُ نَبِيُّ النَّبِيِّينَ، اور یہ ثابت کیا انسانوں کا تو نبی میں ہوں ہی، میرے اللہ نے مجھے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے۔ اوہو، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا تھا۔ دوسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا۔ تیسرے نے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو گئے اور آپ پھر عام لوگوں کے پاس گئے۔ آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کی، انہوں نے بچے پیچھے لگا دیے اور لوگوں کو پیچھے لگا دیا، تالیاں بجا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اور اتنے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پناہ لی، اور جب آپ آئے تو اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اگر آپ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین، ہم دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے دعاؤں والا بنایا ہے، بد دعاؤں والا نہیں بنایا ہے، دعاؤں والا بنایا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں اس بات کی کہ ساری کمی میری ہے، ساری کمی۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ ساری کمی، تکلیفیں برداشت کی۔ بدر کی لڑائی ہوئی، 313 کو لے کے نکلے اور اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ پھر احد کی لڑائی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو مقرر فرمایا تھا، ہم یہاں میدان میں لڑیں گے، آپ لوگوں نے وہاں ٹھہرنا، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، کافروں نے گڑھا کھودا، یہودی تھے انہوں نے گڑھا کھودا، اس کے اندر نوکیلے پتھر رکھے اور اس کو گھاس وغیرہ سے ڈھانپ دیا کہ جب لڑائی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دھکا دے دیں گے، اور ایسے ہی قریب کر کے لے کر آئے بہانے سے، اور جب آپ قریب ہو انہوں نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے۔ آج مسلمان کہتا ہے میرے پاس دین کے لیے وقت نہیں۔ آپ کا خون، سب سے افضل جگہ مکہ، سب سے افضل جگہ مدینہ، ان دونوں میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، ان میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ علماء نے اختلاف ہوا، پھر سب کا فیصلہ اس پر ہو گیا کہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے جہاں ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں اور آپ کا جسم مبارک موجود ہے، اور آپ کا جسم مبارک جہاں آرام میں ہے اور آپ کے جسم کو جو مٹی لگی ہوئی ہے یہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ مٹی اتنی افضل ہے تو جسم کتنا افضل، اور جسم اتنا افضل ہے خون کتنا مبارک ہو۔
وہ جو خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا، آپ اللہ کے نبی گڑھے کے اندر گرے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، کافروں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تیزی سے گڑھے کے اندر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ ڈالا اور لے کے چلے کہ آج اللہ کے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری۔ لوگوں نے تیر برسائے، ہاتھ آگے کر لیا، جسم آگے کر لیا، 92 زخم کھائے، لیکن میرے نبی کو ایک تیر لگنے نہیں دیا۔ آج مسلمان کہہ رہے میری دکان چلتی رہے، باقی دین کا کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہمارا سب کچھ لگ جائے لیکن اللہ کے دین کا نقصان نہ ہو۔ تیر کھائے ہاتھوں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت، آج میرے طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا شہید تو وہ ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہے میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی جمع ہو گئے، صحابہ سارے جمع ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خون بہت زیادہ نکل گیا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، جو بچے کھچے تھے وہ سارے جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ، تکلیفیں تو یہ پہلے بھی بہت دیتے تھے لیکن آج انہوں نے تکلیفوں کی حد کر دی ہے، آج آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی آج بد دعا دیں گے، اللہ ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ ہمارے نبی بد دعائیں نہیں دیتے تھے۔ لڑائی ختم ہو گئی، آپ کے پاس ارد گرد بچے کھچے صحابہ جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا تلاش کرو، سب کو دیکھو، سب کو دیکھتے رہے، کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، حضرت حمزہ نظر نہیں آ رہے، شہیدوں میں غازیوں میں نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا جی وہ احد کا میدان، وہ جہاں درخت ہیں وہاں دو ہاتھ میں 2 تلواریں لے کے لڑ رہے تھے، 2 ہاتھ میں 2 تلواریں لے کے لڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں۔ آپ وہاں چل کے گئے تو وہاں تو منظر ہی عجیب تھا، شہید ہوئے تھے، سینہ چیرا ہوا تھا، ناک اور کان کاٹے ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اتنے پتھر لگے تھے، آپ پریشان ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے، لیکن آپ بہت کم روتے تھے، اور ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو، لیکن بہت کم ایسے ہوتا تھا کہ میرے نبی کی داڑھی بھی تر ہو جاتی تھی۔ ہنستے بھی بہت کم تھے، جل ضحکہ التبسم، بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، آپ مسکراتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کھلکھلا کے ہنستے تھے کہ آپ کی داڑھی نظر آئے، کھلکھلا کے ہنستے بھی بہت کم تھے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم فرماتے تھے امت کا بڑا غم تھا میرے نبی کو، اس لیے مسکرا دیتے تھے کہ غم کی لمبی حالت صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مسکراتے تھے، کبھی کبھی ان کے دل لگی کے لیے، ورنہ آپ کو امت کا غم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی جی اتنا غم کر رہے ہیں کہ گلا گھونٹ ڈالیں گے اپنا۔ آپ رونے لگے۔ 70 آدمی شہید ہوئے، 70 آدمی، احد کی لڑائی میں 70 شہید ہوئے، بدر میں 70 کافر مارے گئے، ابو جہل بھی ان میں تھا، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کافر کہنے لگے بدلہ ادلا بدلہ ہو گیا، ادلا بدلہ ہو گیا، تمہارے 70 گئے ہمارے 70 گئے، حساب برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا ادلا بدلہ نہیں ہوا، تمہارے 70 دوزخ میں گئے ہمارے 70 جنت میں گئے، بدلہ کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ بتایا کہ نبی کی موجودگی میں ایک حکم چھوڑ دیا تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ آج 90% نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نبی کی سنت چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کیسے مدد؟ غیروں کی زندگی گلے لگائی ہوئی ہے، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ 70 آدمی شہید ہوئے، ہر ایک جنازہ رکھا، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا، اللہ اکبر، جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ پڑھایا، ہر ایک کا ایک جنازہ پڑھایا، حضرت حمزہ کے 70 جنازے پڑھایا۔
مکہ فتح ہو، مکہ فتح ہو، مکہ فتح ہوا۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جب آپ مکہ میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ نے فرمایا من رأى وحشیا فلیقتلہ، جو وحشی کو دیکھ کے ختم کر دے، قتل عام کا اعلان کر۔ وحشی کو پتہ چلا قتل عام کا اعلان ہوا ہے، وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا۔ 90 کلومیٹر مکہ سے طائف ہے۔ اللہ کے نبی کو غم رہا، میرے نبی کو فکر تھی کیسے ساری امت دوزخ سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ آپ نے ایک بندے کی تشکیل کی، خصوصی گشت روانہ کیا وحشی کے لیے، خصوصی گشت روانہ کیا وحشی کے لیے کہ تم کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرما دے، سارے گناہوں کو معاف کرنے، سارے گناہوں کو معاف، سچی توبہ کی، سچی توبہ کی۔ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، میرے بندے جب مجھے ناراض کرتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میری رحمت میرے غصے کو دبا دیتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام کفل تھا، کفل تھا، شرابی اور زانی، ہر رات ایک لڑکی کے ساتھ گزارتا، ہر روز زنا، کوئی رات اس کی بغیر زنا کے نہیں۔ ایک لڑکی آئی بہت خوبصورت تھی، اس نے کہا میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ اس نے کہا میں ایسے مدد نہیں کرتا، میں تو زنا کے ذریعے سے پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تجھے کتنی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے 6000 دینار کی ضرورت ہے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، 6000 دینار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو آ جانا۔ وہ آ گئی، اس کے بعد انہوں نے 6000 دینار اس کو دیے۔ جب وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا وہ رونے لگی، اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ پیسے دیے ہیں میں نے۔ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، لیکن غربت نے مجھے تمہارے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ مالدار زکوٰۃ دیں تو کسی کی بچی زنا نہیں کرے گی، اگر یہ زمیندار عشر دیں تو کسی کی بیٹی برائی میں نہیں مبتلا ہوگی، ان کی گردن پکڑی جائے گی جو زکوٰۃ نہیں دیں گی۔ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے تیرے در پہ کھڑا کیا۔ ایسے وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے کہا تو میری بہن ہے اور یہ 6000 تیری خدمت میں ہدیہ، اور تو چلی جا۔ اور وہ چلی گئی اور وہ اپنے گھر پہنچی۔ اللہ کی شان، اس کے مرنے کا وقت آ گیا، رات کو اس کی موت آ گئی، توبہ کر کے مر گیا تھا، لیکن لوگوں کے ہاں زانی اور شرابی تھا۔ صبح ہوتی کسی کو نہیں پتا تھا، کوئی اس کا جنازہ بھی نہ پڑتا، کوئی تھوکتا بھی نہ اس پہ۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا اس کے دروازے پہ نور سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اے لوگوں اللہ نے کفل کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ کفل کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ قارون کو بخشنے کے لیے تیار تھا، اللہ قارون کو بخشنے کے لیے تیار تھا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی اور عورت کو تیار کر کے کھڑا کیا کہ تم کہہ دینا موسیٰ علیہ السلام نے میرے سے زنا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ بتا، کہ نہیں اس عورت نے، اس قارون نے مجھے پیسے دیے، کہ سارا خزانہ منگواؤ۔ سارا خزانہ منگوایا، خود ہی زمین قارون کو پکڑ لے، تخنے تک دھسا۔ کہ موسیٰ غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہ نہیں تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، خود ہی اے زمین اس کو پکڑ لے، گھٹنوں تک دھس گیا۔ اے زمین اس کو پکڑ لے، ناف تک دھس گیا۔ اے زمین اس کو پکڑ لے، کندھے تک، آخری دھس گیا تھا، صرف چہرہ باقی تھا، بچنے کا ایک موقع تھا، ہاتھ تو اندر تھے سارے، زبان سے فریاد کی موسیٰ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی معافی تیرے نہیں ہے، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ فخسفنا به وبداره الارض، زمین کے اندر اللہ نے دھسا دیا۔ جب سارا دھس کے ختم ہو گیا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ کو معافی مانگتا رہا، بار بار کہتا رہا، آپ کو ترس نہیں آیا، آپ جلالی تھے، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہی پکارتا رہا، ہماری عزت کی قسم ہمیں پکار لیتا ہم اسے نکال کے باہر کر دیتے۔ وہ اللہ قارون کو بخشنے کے لیے تیار ہے، ہمیں نہیں بخشے گا۔
وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمارے پیچھے جتنا رونا اتنا کسی کے پیچھے نہیں ہے، جتنی ہمارے لیے دعائیں اتنی کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت رویا ہے، موت کے وقت بھی رویا، آخری وقت میں بھی دروازہ بجا کر کون کہ موت کا فرشتہ آیا ہے کہ بلاؤ، آ کے سلام کے یا رسول اللہ، نبیوں 1.25 لاکھ نبیوں کی روح نکالی ہے، اجازت نہیں لی، آپ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اجازت ملے تو اندر جانا ورنہ دروازے سے واپس آ جانا، کہ میری بھی نکالو گے، کہ آپ کی بھی نکالوں گا اللہ کے حکم سے، کہ ابھی نہیں جاؤں گا، پہلے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آج اسی کے طریقوں کو چھوڑ دی، ادھر موت کا فرشتہ انتظار میں، ادھر جبریل اللہ کے پاس، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے میرے نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کہ جبریل اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہ بالکل کیا ہے، کہ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں بھی اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی۔ ہاں جبریل اب تسلی ہو گئی ہے، امت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا، اب اپنا کام شروع کر۔ ایک روایت میں آتا ہے جبریل اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور ادھر روح نکالنا شروع کی، اپنے کا بہت تکلیف ہو رہی، اسرائیل تکلیف ہو رہی، یا رسول اللہ اس سے زیادہ نرمی میرے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ نرمی میرے پاس نہیں ہے۔ اوہو، اسرائیل اتنی نرمی کے باوجود اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جب میری امت کی روح نکالتا ہوگا تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسرائیل کے ایسا نہیں ہو سکتا آج سارا ہی زور میرے پہ نکال لے لیکن میری امت کو کچھ نہ کہنا، اسی کی سنتیں چھوڑ کے بیٹھے، اسی کی ٹوپی اتار دی، اسی کی سلوار نیچے، سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتے کیا چلا جاتا، ٹوپی سر پہ رکھ لیتے کیا چلا جاتا، تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو ساری زندگی رویا، موت کے وقت رویا، قیامت کے دن جاؤ جا کے وحشی کو پیغام دو، کلمہ پڑھ لے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرماتا۔ بندہ کیا 90 کلومیٹر، آج ہمارے زمانے میں کوئی امیر صاحب 90 کلومیٹر کا گشت بھیج دے کہ امیر صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میرے نبی سے ثابت۔ وہ وہاں پہ پہنچا، کہا کیسے آئے ہو؟ وہ پہلے تو ڈر گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی جنت ہے؟ وحشی کہنے لگا میرے لیے بھی؟ ہاں تیرے لیے بھی۔ وہ تو کہتے ہیں جو زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، وہ یلقا اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو زنا کرے، چوری کرے وہ تو عذاب میں جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے، بندہ اتنا سفر کر کے آیا۔ آپ نے کہا کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو کہتا ہے جو یہ برائیاں کرے گا تو وہ آپ، میں نے تو ساری کی ہیں، میں کیسے بچوں گا؟ آپ بولنے لگے، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ آپ جواب دینے لگے، اللہ نے قرآن اتار دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ نہیں سب کو کہہ دو، وحشی کو بھی کہہ دو اور پیچھے والے قیامت تک کو کہہ دو، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور توبہ کر لے، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اتنی نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ آیت آپ نے کہا وحشی اللہ نے تیرے لیے یہ اتارا ہے؟ اس نے کہا اچھا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ، ایمان، عمل، ھذا شرط شدید، بھائی بڑا اوکھا کام ہے، بھائی اتنا میرے بس کا نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن اتارا، وہ اللہ وحشی کے لیے قرآن اتار رہا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، یہ دوزخ نہیں بنائی اپنے بندوں کے لیے، اللہ سب کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ سب کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے کہا یہ آیت لے کے جاؤ، یہ آیت لے کے جب پہنچے
نے کہا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی سارے معاف کر دے گا، پتہ نہیں اللہ مجھے کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ تو وہ بندہ جب لے کے آیا پیغام، تو اللہ نے تیسری آیت قرآن کی نازل فرمائی، جس میں سب سے زیادہ اللہ کے رحم اور کرم کو بیان کیا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی جی میرے سارے بندوں کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے زنا کیے، چوری کی، برائیاں کی، نمازیں چھوڑی، ہر میرا حکم توڑا اور میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، جتنی بھی نافرمانی کی، اسرفوا علی انفسہم، جو بھی کچھ کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت جب آپ نے اس کے پاس بھیجی، اس نے کہا الآن جئت بالحق، اس نے کہا اب راستہ ملا ہے، یہ آیت راستہ مجھے بھی دے رہی ہے۔ تو طائف سے چلا، مکہ میں آیا، چہرے پہ اس نے نقاب ڈالا، قتل عام کی اس کی اجازت تھی، جب وہ حکم تھا، جب وہ آپ کی مجلس میں آیا تو اس نے ایسے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور نقاب ہٹا کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ صحابہ نے اس کو دیکھ کے تلواریں نکال لی، آپ حیران ہو گئے کیوں تلواریں نکال رہے ہو باہر کے بندے کو؟ صحابہ نے کہا یہ وحشی ہے۔ آپ نے فرمایا دعوہ، آپ نے کہا چھوڑو تلواریں اندر، اس نے تلواریں اندر ڈالی، آپ نے فرمایا اوحشی انت، اوحشی انت، تو ہی وحشی ہے؟ نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہی وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا فاخبرنی عن کیف قتلت عمی، اچھا تو یہ بتا تو نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیسے کیا تھا؟ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی زخم لگا ہوا ہے، آج بھی زخم لگا۔ اس کو دعوت دے رہے ہیں جس نے زخمی کیا، جس نے تکلیفیں دی، جس نے چچا کو سینہ چیرا، ناک کان کاٹے، سب کو جنت میں لے کے جانا یہ تبلیغ کی محنت، سب کو اللہ سے جوڑنا یہ تبلیغ کی محنت۔